आदाब। दूसरे सेमेस्टर के सहाफ़त का पाठ्यक्रम इसके हमारे चौथा वीडियो है और इसमें आप लोगों का इस्तकबाल है। इस पर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व अर्तिका इसी मौजू पर। हिंदुस्तान में सबसे पहला अखबार 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स अगस्टस हिक्की ने कलकत्ता एडवर्टाइजर या जिसे हिक्की गज़ट भी कहते हैं के जारी करने से हुआ, जो आम तौर पर हिक्की गज़ट के नाम से जाने जाते हैं। जामे जहानुमा उर्दू का अव्वलीन मतबूआ अखबार है। मतबूआ मीन्स प्रिंटेड अखबार है, जो 27 मार्च 1822 ईस्वी को कलकत्ता से जारी किया गया था। उसके एडिटर मुंशी सदासुख मिर्ज़ापुरी और मालिक, उसके जो अखबार के मालिक है वो हरिहर दत्त थे। ये एक हफ्तेवार अखबार था। ये अखबार फारसी टाइप में छपता था। इसमें मजहबी, सियासी, मुआशरती खबरों के अलावा जदीद उलूम फ़नून से मुताल्लिक़ मज़ामीन और खबरें भी शाये होती थी। पहली जंग आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद अखबारात जारी होते थे। इनमें कुछ अहम अखबार दर्ज झेल हैं। 1834 ईस्वी में बम्बई से आईनी सिकंदरी नाम से एक अखबार जारी हुआ। ये एक नीम सरकारी अखबार था। नीम सरकारी मीन्स सरकार की मदद से चलने वाला एक अखबार था। बम्बई के गवर्नर की ईमा पर, यानी बम्बर के गवर्नर की सपोर्ट पर यह जारी हुआ था। 1836 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर, जिन्होंने दिल्ली उर्दू अखबार जारी किया, ये उस वक्त का एक बहुत मशहूर अखबार था। एक ज़माने तक उसे उर्दू का पहला अखबार समझा जाता था। ये अखबार अपने अहद की जीती जागती तस्वीर पेश करता था। अंग्रेज़ों की मुखालिफत और जद्दोजहद आज़ादी में मौलवी मोहम्मद बाकर पेश थे, मतलब आगे थे। और उसकी पादाश में, उसकी गलती में उन्हें अंग्रेज़ों ने मौत की सज़ा दी गई। ये भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की सहाफ़त की तारीख़ में सबसे पहले अगर किसी शख्स ने शहादत हासिल की है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया है, शहादत हासिल की है, तो सहाफ़ी वो मौलवी मोहम्मद बाकर है। उसकी पादाश में उन्हें मौत की सज़ा दी गई। उनका अपना एक छापा खाना और एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जो 1857 ईस्वी की लड़ाई में तबाह हो गई, यानी अंग्रेज़ों ने उसको तबाह कर दिया गया। जंग आज़ादी की मुफस्सिल रिपोर्ट, यानी तफसील से जंग आज़ादी की रिपोर्ट मौलवी मोहम्मद बाकर ने अपने अखबार में शाये की थी। वैसी जामे रिपोर्ट हिंदुस्तान के किसी दूसरे अखबार में शाये नहीं हुई है। 1837 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार खैर ख्वाह हिंद मिर्ज़ापुर से जारी हुआ। इस अखबार का मकसद ईसाईयत की तबलीग करना था, जिसे एक पादरी ने निकाला था, यानी ईसाई मिशनरियों ने खैर ख्वाह हिंद के नाम से एक अखबार जारी किया, वो भी ईसाई मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए। 1841 ईस्वी में दिल्ली से सरसीद के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने सैयद अल अखबार जारी किया। उसके एडिटर सैयद अब्दुल गफूर थे। 1842 ईस्वी में मद्रास से जामे अल अखबार जारी हुआ, जिसे जनूबी हिंद का पहला अखबार तस्लीम किया जाता है। सैयद रहमतुल्लाह उसके एडिटर थे। मद्रास के मुकामी अल्फाज, मुहावरात और इस्तिलाहात इस अखबार की खूबसूरती बनी थी। 1845 ईस्वी में कदीम दिल्ली कॉलेज से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल हफ्तेवार अखबार कुरान सादीन जारी हुआ। उसके पहले एडिटर पंडित धर्म नारायण भास्कर थे। इस अखबार में साइंस, आदाब और सियासी मज़ामीन शाये होते थे। अखबार का नाम कुरान सादीन, एडिटर पंडित धर्म नारायण भास्कर।
اس اخبار میں سائنس، ادب، سائنسی، ادبی، سیاسی مضامین شائع ہوتے تھے۔ 1847 عیسوی میں لکھنؤ کا پہلا اخبار لکھنؤ اخبار جاری ہوا، اس کے ایڈیٹر لال جی تھے۔ اس طرح بہت سارے اخبار آزادی سے پہلے ملک کے مختلف علاقوں سے شائع ہوتے تھے۔ 1857 عیسوی کے بعد اردو اخبار، یعنی پہلی جنگ آزادی کے بعد اردو اخبارات، ابتدائی اردو اخبارات کی شکل و صورت اور اس کی تعداد اشاعت آج کے اخباروں کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ اکثر روزانہ اخبارات نہیں تھے، بلکہ 15 روزہ، 7 روزہ یا 6 روزہ اخبارات ہوا کرتے تھے۔ خبروں کے لیے یہ اخبارات اکثر انگریزی اخباروں پر انحصار کرتے تھے، یعنی انگریزی اخباروں کے حوالے سے یہ خبر شائع کرتے تھے۔ کچھ اخبارات نامہ نگاروں کا بھی تقرر کرتے تھے، یعنی نامہ نگار رپورٹر کو بھی لکھتے تھے۔ مثلا مولوی محمد باقر کے دہلی اردو اخبار اس زمانے میں بڑی بڑی سرخیوں، اسی طرح اسی زمانے میں بڑی بڑی سرخیوں کا رواج اخباروں کے لیے نہیں ہوتا تھا، اداریے بھی نہیں لکھے جاتے تھے۔ کبھی کبھی خبروں کے ساتھ ہلکا پھلکا تبصرہ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اس کو ایڈیٹوریل تصور کرتا تھا۔ اخباروں کی اشاعت کم ہوتی تھی، اس کی کئی وجوہات بھی تھی۔ لوگ آج کی طرح خواندہ یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دوسرا لوگوں کو آج کی طرح روزانہ اخبارات پڑھنے کی اور خریدنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ 11 مئی 1857 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف بغاوت کی شروعات ہوئی۔ اس وقت دلی پر کیا گزری اس کا تفصیل دہلی اردو اخبار، صادق الاخبار، کوہ نور جیسے اخبارات شائع کی۔ 20 دسمبر 1857 عیسوی کو، یعنی 4 مہینے 2 دن بعد، یہ بغاوت لارڈ کیننگ کے ذریعے کچل دی گئی۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگول یعنی برما، آج کل میانمار کہا جاتا ہے، وہاں پر بھیج دیا گیا۔ اس طرح بہت سے اخبارات کے ایڈیٹروں اور مالکوں کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی۔ بغاوت کے بعد لارڈ کیننگ نے ہندوستان کے سارے اخبارات پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ اخباروں کے لیے لائسنس لینا اور سینسر کرانا ضروری ہو گیا۔ نتیجے میں اخباروں نے دم توڑنا شروع کر دیا۔ بہت سے اخبار بند ہو گئے، جو بچے تھے وہ انگریزوں کے اخبار ہو کر رہ گئے۔ لیکن جلد ہی یہ خاموشی ٹوٹی۔ نئی امید اور عزم مقصد کے ساتھ اخباروں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 19ویں صدی کے اواخر تک یعنی آخر تک ہندوستان کی تقریباً زبانوں میں بہت سے اخبار اور رسالے نکلنے شروع ہو گئے۔ یہ دور روزناموں کا تھا۔ 1858 عیسوی میں منشی نول کشور نے لکھنؤ سے اودھ اخبار شروع کیا۔ یہ اخبار پہلے ہفتہ وار ویکلی تھا، پھر یہ 6 روزہ یعنی 3 دن میں نکلنے والے اخبار بن گیا، اور 1877 عیسوی میں روزنامہ ہو گیا۔ یہ اردو کا بہت بڑا اخبار ہوا کرتا تھا، 40 سے 48 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ انگریزی اخباروں کو چھوڑ کر یہ پہلے اخبار تھا جو مختلف صوبوں سے نامہ نگاروں کے ذریعے یعنی رپورٹروں کے ذریعے خبروں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اردو کے بہترین ادیب، شاعر، مضمون نگار مثلا مولانا عبدالحلیم شارا، پنڈت رتن ناتھ شرشار، یاس یگانا چنگیزی، شوکت تھانوی وغیرہ اس اخبار سے وابستہ تھے۔ سر سید احمد خان نے ملک و سماج میں نئی روشنی پھیلانے کے لیے علمی و ادبی صحافت کو اپنایا۔ ان کی کوششوں سے 1866 عیسوی میں اخبار سائنٹیفک سوسائٹی جاری ہوا۔ پہلے یہ ایک 7 روزہ تھا، بعد میں 15 روزہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے خالص علمی و اصلاحی
اصلاحی رسالہ تہذیب الاخلاق شروع کیا، جس نے نہ صرف لوگوں کو متاثر کیا بلکہ اردو زبان و ادب کی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1877 عیسوی میں لکھنؤ سے ایک اور بڑا اخبار اودھ پنچ منظر عام پر آ گیا، جسے منشی سجاد حسین لندن پنچ کی طرز پر، لندن پنچ کی جو سٹائل پر جاری کیا تھا، بے حد مقبول ہو گیا۔ اس کے بعد مختلف شہروں سے پنچ اخباروں کا سلسلہ شروع ہوا، مثال کے طور پر پنجاب پنچ، کشمیر پنچ، کلکتہ پنچ، انڈین پنچ وغیرہ۔ اودھ پنچ 1912 عیسوی تک جاری رہا۔ 1887 عیسوی میں منشی محبوب عالم نے پنجاب کے گوجرانوالا شہر سے اور بعد میں لاہور سے پیسہ اخبار نامی ایک اخبار جاری کیا۔ 12 برس بعد یہ اخبار روزانہ چھپنے لگے۔ منشی محبوب عالم نے اسے اخبار کے اصولوں پر نکالنے کی کوشش کی، خبروں کو زیادہ اہمیت دی گئی، اشتہاروں کو بھی خاصی جگہ دی جاتی تھی۔ 20ویں صدی کے اخبارات۔ 20ویں صدی تک آتے آتے سیاسی بیداری اور آزادی کی تحریک تیز ہو چکی تھی۔ مذہبی، سیاسی، ادبی، طنز و مزاحیہ، ہر طرح کے اخبارات و رسائل نکلتے تھے۔ منشی محبوب عالم کا پیسہ اخبار اور امرتسر سے جاری ہونے والا شیخ غلام محمد کا اخبار وکیل، ان دونوں اخباروں سے مولانا ابوالکلام آزاد وابستہ تھے۔ 20ویں صدی کی شروعات یعنی 1901 عیسوی میں شیخ عبدالقادر نے لاہور سے مشہور رسالہ مخزن جاری کیا، جس نے اردو ادب کی بہت خدمت کی۔ اردو کے مشہور شاعر مولانا فضل الحسن حضرت موہانی نے، جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا، حضرت موہانی نے 1903 عیسوی میں رسالہ اردو معلی جاری کیا۔ یہ ایک ادبی رسالہ تھا، لیکن سیاسی مضامین کی چھپتے تھے۔ رسالے کا مقصد انگریزی حکومت کی مخالفت اور ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ باغیانہ حرکات کی وجہ سے مولانا کو بار بار جیل بھی جانا پڑا۔ آخرکار پریس ضبط ہو گیا، یعنی ضبط ہو گیا، کتب خانہ نیلام ہو گیا۔ آخرکار 1913 عیسوی میں اس اخبار کو بند کرنا پڑا۔ اس دوران ایک اور اہم ہفتہ وار اخبار زمیندار لاہور سے منشی سراج الدین احمد نے جاری کیا۔ منشی سراج الدین کے موت کے بعد ان کے بیٹے مولانا ظفر علی خان نے اس اخبار کی ادارت سنبھالی۔ اس کے بعد اس کی شہرت کا آغاز ہوا۔ اردو اخبارات میں اس نے سب سے پہلے روئٹر اور ایسوسیٹ پریس جیسی عالمی خبر رساں ایجنسیوں کی خدمات حاصل کی۔ مولانا ظفر علی خان ایک ہنگامہ خیز صحافی تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، مقرر، بے مثال نثر نگار اور شاعر بھی تھے۔ وہ ہر موضوع پر بڑی دلیری کے ساتھ کھل کر لکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ان سے بار بار ضمانتیں طلب کی۔ مولانا نے اخبار کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے روزانہ اشاعت 30,000 تک پہنچ گئی۔ انشاءاللہ کل باقی دیکھ لیں گے۔ آج اتنا ہی۔
اور